بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم پر اور آپ پر بے شمار انعامات فرمائے ہیں۔ اگر ہم اس کی گنتی بھی کرنے بیٹھیں تو زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے انعامات کو ہم ساری زندگی لگا کر گن بھی نہیں سکتے۔ ان انعامات میں سب سے بڑا انعام وہ دائرہ اسلام میں ہمارا داخلہ ہے۔ اسلام کے دائرے میں داخل ہونا، اسلام کے اندر داخل رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ دنیا میں مسلم اور غیر مسلم میں فرق تو نظر نہیں آتا۔ مسلم کو بھی کمانا پڑتا ہے، غیر مسلم کو بھی کمانا پڑتا ہے۔ مسلم بھی بیمار ہوتا ہے، غیر مسلم بھی بیمار ہوتا ہے۔ مسلمان پہ بھی پریشانیاں آتی ہیں، غیر مسلم پہ بھی پریشانیاں آتی ہیں۔ کوئی بظاہر واضح فرق نظر نہیں آتا کہ جی مسلمان تو بڑی بلڈنگ میں رہتا ہو اور کافر کسی چھپر میں رہتا ہو، مسلمان تو کسی بڑے بنگلے میں رہتا ہو اس لیے کہ مسلمان ہے، اللہ سے اس کی یاری ہے، اور کافر چونکہ اللہ کو نہیں مانتا لہٰذا وہ کسی جھوپڑے میں رہتا ہے، فٹ پاتھ پہ سوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا رکھا ہے کہ بظاہر مسلمان اور غیر مسلم کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں فرق معلوم نہیں ہوتا، لیکن اسلام اتنی بڑی دولت ہے، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اگر ساری دنیا کے کافروں کو پتہ چل جائے کہ صرف کلمہ پڑھ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہونا یہ کتنا بڑا انعام ہے، تو اللہ کی قسم دنیا میں کوئی بھی کافر کفر پہ نہ رہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، محشر کا میدان ہوگا، جنت والے جنت میں جائیں گے، جہنم والے جہنم میں جائیں گے، اور پھر جو جہنم میں جائیں گے ان میں کافر بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے۔ جو مسلمان ہوں گے وہ اپنی سزائیں بھگت کر جہنم سے نکل رہے ہوں گے، زانی ہوں گے، شرابی ہوں گے، سود خور ہوں گے، حرام خور ہوں گے، ظالم ہوں گے، جابر ہوں گے، بے نمازی ہوں گے، ماں باپ کے نافرمان ہوں گے، جھوٹ اور غیبت کے عادی ہوں گے، اپنی سزائیں بھگت کر یہ جہنم سے نکلتے رہیں گے۔ جب یہ سارے نافرمان اپنی نافرمانی کی سزائیں بھگت کر نکل جائیں گے تو اب جہنم میں پیچھے صرف دو طبقات رہ جائیں گے، دو طبقے، ایک کافر
اور ایک وہ مسلمان جنہوں نے نیکی کوئی کی نہیں، صرف مسلمان تھے اور کوئی نیکی ان کے پاس نہیں تھی۔ جب یہ سارے گنہگار اپنی سزائیں بھگت کے نکال دیے جائیں گے اور یہ پھر بھی پڑے رہیں گے اور ایک لمبے عرصے تک پڑے رہیں گے، تو ہمارے نبی کا ارشاد ہے یہ جو جہنم میں جلنے والے کافر ہوں گے وہ ان مسلمانوں کو تانا دیں گے کہ تم تو مسلمان تھے اور تم تو کلمہ پڑھتے تھے، ہم نے تو مانا ہی نہیں اللہ کو، تو ہم بھی ادھر تم بھی ادھر، تو فرق کیا ہوا؟ بات تو وہی ہوئی۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخرجو من کان فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من ایمان، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی نکال دو۔ چنانچہ وہ سارے مسلمان جہنم سے نکالے جائیں گے کہ جنہوں نے زندگی میں کوئی نیکی کی نہیں سوائے اس کے کہ وہ مسلمان تھے۔ جب ان کو بھی جہنم سے نکالا جائے گا، اب جہنم میں سوائے کفار کے کوئی نہیں بچے گا، تو اس دن کفار یہ تمنا کریں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس دن یہ کفار تمنا کریں گے کہ اے کاش کچھ اور نہ کرتے، ایک دفعہ کلمہ ہی پڑھ لیتے۔ یہ ہمیشہ جلتے رہیں گے اور وہ نکال دیے جائیں گے۔ اس لیے مسلمان ہونا، اسلام کے دائرے میں داخل ہونا، اسلام کے دائرے میں داخل ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ جب انسان اس رخ سے سوچتا ہے نا، اس رخ سے سوچتا ہے کہ مسلمان اگر مسلمان رہے تو جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، اللہ بخش دے تو جائے گا ہی نہیں، اور اگر گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے چلا بھی جائے تو ایک دن نکل ضرور جائے گا، اگر اس رخ سے انسان سوچتا ہے تو کوئی مسلمان پھر برا نہیں لگتا، ہر ایک اچھا لگتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک سب سے بڑا احسان وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا۔ یہ مسلمان ہونا یہ کوئی ہماری اپنی محنت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ کوئی ہماری اپنی تحقیق نہیں ہے کہ ہم نے بڑی تحقیق کی، سارے مذاہب کو کھنگالا، سارے دینوں کو کھنگالا اور پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اسلام حق مذہب ہے لہٰذا ہم مسلمان ہو گئے۔ ایسے نہیں ہے، بلکہ چونکہ ہم مسلمان ماں کی گود میں پیدا ہوئے، مسلمان باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہم کسی عیسائی کے گھر میں پیدا ہوتے تو عیسائی ہوتے، کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہوتے تو ہندو ہوتے، کسی اور کے گھر میں پیدا ہوتے تو وہ ہوتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور دوسری بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ایمان کے بعد وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونا یعنی اس جماعت میں سے ہونا، اس جماعت میں سے ہونا، اس جماعت میں سے ہونا کہ جس جماعت کا جھنڈا اور جس جماعت کو لے کر چلنے والے اور جس جماعت کو گائیڈ کرنے والے، لیڈ کرنے والے قیامت کے دن وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اس کو بھی اگر دنیا کے لحاظ سے دیکھیں گے تو بظاہر کوئی فرق نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لوگ بھی، موسیٰ علیہ السلام کے امتی بھی اسی طرح کھاتے پیتے اور کام کرتے اور مزدوریاں کرتے اور محنت کرتے تھے، اور ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی فوقیت حاصل تھی یا ہمیں کوئی فوقیت حاصل ہے۔ انسان ہونے میں ہم سارے برابر ہیں، محتاج کمزور ہونے میں سب برابر ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم، کل قیامت کے دن جو اعلان ہوگا نا، اعلان ہوگا وہ قوموں کے لحاظ سے نہیں ہوگا۔ میمن کٹھے ہو جاؤ بھائی، سارے میمن کٹھے ہو جاؤ،
سارے راجپوت کٹھے ہو جاؤ، سارے ارائیں کٹھے ہو جاؤ، سارے پنجابی سرائکی اور سندھی کٹھے ہو جاؤ، ایسے اعلان نہیں ہوگا، بلکہ قیامت کے دن یوم ندعو کل اناس بامامہم، کل قیامت کے دن نبی کے ساتھ نسبت سے اعلان ہوگا۔ آدم علیہ السلام اور ان کی امت ایک طرف ہو جاؤ، نوح علیہ السلام اور ان کی امت ایک طرف ہو جاؤ، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی امت ایک طرف ہو جاؤ، اسحاق علیہ السلام اور ان کی امت ایک طرف ہو جاؤ، اسماعیل علیہ السلام ان کی امت ایک طرف ہو جاؤ، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سارے انبیاء کے نام لیے جائیں گے، ان کی امت کو اٹھایا جائے گا، ان کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ کتنے خوش قسمت ہیں ہم اور آپ کہ جب قیامت کے دن محشر کے میدان میں پکارا جائے گا تو میرا آپ کا نام کسی اور نبی کے ساتھ نہیں، سارے نبیوں کے سردار، سارے نبیوں کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اور کل قیامت کے دن نبی کے ساتھ نسبت کا ہونا یہ بہت بڑا آسرا ہے، یہ بہت بڑا آسرا ہے، یہ بہت بڑا سہارا ہے، یہ بہت بڑی امید ہے کل قیامت کے دن، اس لیے کہ وہ دن بڑا ہولناک ہے، بڑا خوفناک ہے، وہ ایسا نفسا نفسی کا دن ہے کہ جس دن انبیاء بھی دہشت زدہ ہوں گے، انبیاء بھی گھبرائے ہوئے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے ان جہنم لتقرب یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے جہنم کو لایا جائے، جہنم کو لایا جائے۔ چنانچہ فرشتے جہنم کو گھسیٹ گھساٹ کے لا رہے ہوں گے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے جہنم کی 70 لگامیں ہوں گی، ہر لگام سے 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَتُقَرَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، اور وہ جہنم ایسی پاگل ہو رہی ہوگی، ایسے جوش میں ہوگی کہ ایسے لگ رہا ہوگا جیسے ان کروڑوں فرشتوں سے بھی چھوٹ جائے گی اور اور محشر کے لوگوں پہ چڑھ جائے گی اور ان سب کو بھسم کر دے گی، ایسا اس کا حال ہو رہا ہوگا، چیخ رہی ہوگی، چلا رہی ہوگی۔ جب اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو حدیث میں آتا ہے زفر زفرتن، جب اسے پیش کیا جائے گا تو وہ زور سے سانس لے گی، سانس لے گی، اس سانس سے چیخ کی آواز آئے گی، اور اس چیخ کی آواز میں اتنا خوف ہوگا، اتنی دہشت ہوگی کہ آپ فرماتے ہیں لم یبق نبی ولا شہید ولا صدیق الا جثا علی رکبتیہ ساقطا، ہر نبی، ہر صدیق، ہر ولی، ہر شہید گھٹنوں کے بل زمین پہ گر جائے گا۔ ایسی دہشت ہوگی، ایسا خوف ہوگا، اور ہر نبی کہے گا، یہ اس موقع کی بات ہے، ہر نبی کہے گا یا رب نفسی نفسی، اے اللہ میں آپ سے کسی اور کی بخشش کا سوال نہیں کرتا، میں آپ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ آپ میری اس مصیبت سے حفاظت فرمائیں۔ اور فرماتے ہیں وَيَنْسَى إِبْرَاهِيمُ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دہشت کی وجہ سے حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے بچوں کو بھول جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں حضرت مریم کو بھول جائیں گے، ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ لیکن اس وقت صرف ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوگی جو صرف اپنی امت کے لیے مانگ رہے ہوں گے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں ہوں گے، اتنے غصے میں ہوں گے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کی جرت ہی نہیں ہو رہی ہوگی، اتنے غصے میں ہوں گے۔ اس دن اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی کسی میں ہمت اور جرت ہوگی اور کسی کا اللہ کے سامنے کھڑا ہونا مفید ہوگا تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ چنانچہ جب محشر والے پریشان ہوں گے، محشر والے پریشان ہوں گے تو
مختلف نبیوں کے پاس جائیں گے، سارے نبیوں کے پاس سے گھوم گھام کے جب آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہاں دھکے کھاتے پھر رہے ہو، جاؤ محمد عربی کے پاس، آج اللہ ان کی بات کو رد نہیں کرے گا۔ چنانچہ ہمارے نبی اللہ کے سامنے گر جائیں گے، سجدے میں پڑ جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے محبوب سل تعطا اشفع تشفع، میرے نبی مانگ تجھے تو دیا جائے گا، تو جس کے لیے چاہے سفارش کر، تیری سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا، آپ کی امت میں سے ہونا، یہ بہت بڑا آسرا ہے، یہ بہت بڑا بخشش کا سامان ہے، یہ بہت بڑی قیامت کے دن کی امید ہے، اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر کسی محنت اور بغیر کسی چاہت کے دے دی۔ ہم امتی ہیں سارے نبیوں کے سردار کے، ہم امتی ہیں سارے نبیوں کے امام کے، لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو کر اپنے نبی کو فالو نہیں کرتے، اپنے نبی کے طریقے پر زندگی نہیں گزارتے، اپنے نبی کی سنت کو اپنی زندگی میں نہیں لاتے، اپنے نبی کے طریقے کو عزت اور عظمت کی نگاہوں سے نہیں دیکھتے۔ ہر آدمی ہم میں سے سوچے کہ میری نظر میں سنت کی عظمت زیادہ ہے یا آج کل کے نئے فیشن کی اہمیت زیادہ ہے؟ جو نیا فیشن ہوتا ہے اس کو اپناتے ہوئے انسان کتنا فخر محسوس کر رہا ہوتا ہے، کیا سنت کو اپناتے ہوئے بھی ایسا فخر محسوس کرتا ہے؟ یہ ہمارے نوجوان تبلیغ میں وقت لگایا جذبہ بن گیا، کسی عالم کی صحبت میں بیٹھے جذبہ بن گیا، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے جذبہ بن گیا تو داڑھی رکھ لی، تو جذبے میں آ کے داڑھی رکھتے تو ہیں، لیکن ایسی محفلوں میں جہاں کسی کو داڑھی نہیں ہوتی، ان محفلوں میں جس احساس کمتری سے داخل ہوتے ہیں، وہ احساس کمتری اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ ان کے دل میں ابھی بھی کسی اور کے طریقے کی عظمت ہے۔ انہوں نے سنت کو اپنا تو لیا ہے لیکن ابھی ان کے دل سنت کی عظمت سے نا آشنا ہے۔ جب ایک نوجوان کسی اچھی صحبت میں بیٹھ کے اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کر لیتا ہے اور کرتا شلوار پہننے لگ جاتا ہے، سر پہ ٹوپی اور پگڑی اوڑھنے لگ جاتا ہے، اور پھر کسی ایسی محفل میں جاتا ہے جہاں سارے 3 پیس میں بیٹھے ہوئے ہیں، سبھی کے سر ننگے، سبھی نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، سبھی نے ٹائیاں باندھی ہوئی ہیں، جب یہ پگڑی پہنا ہوا اور یہ شلوار کو ٹخنے سے اوپر رکھے ہوئے جب اس مجلس میں جاتا ہے تو جس فخر سے نئے فیشن والا داخل ہوتا ہے اس فخر سے داخل نہیں ہوتا، جھجک کے ساتھ احساس کمتری کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی ہمارے دل میں اپنے نبی کے طریقے کی، اپنے نبی کی سنت کی وہ عظمت نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی۔ حضور کی شان کے کیا کہنے، حضور کی عظمت کے کیا کہنے، تو جیسے حضور کی عظمت بہت بڑی، حضور کی شان بہت بڑی، ایسے ہی حضور کا طریقہ بھی بہت بڑا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ ایک ایسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں کفار میں سے بڑے بڑے دنیا دار قسم کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے، کفار کے بڑے دنیا دار، شاہی خاندانوں کے بڑے بڑے لوگ، کسرا کے دربار کا واقعہ ہے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت حذیفہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کچھ اور مسلمان ہیں، دسترخوان بچھا ہوا ہے، کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے حضرت حذیفہ کے ہاتھ سے لقمہ نیچے گر گیا، لقمہ نیچے گر گیا تو اب نئے ماحول میں جب سارے دیکھ بھی رہے ہوں
تو انسان جھجکتا ہے کہ اب گری ہوئی چیز کیسے اٹھاؤں، لیکن حضرت حذیفہ کو کوئی جھجک نہیں ہوئی، انہوں نے لقمے کو اٹھایا اور اٹھا کے کھانے لگے۔ تو آس پاس کے دوسرے مسلمانوں نے اشاروں میں کہا کہ حضرت ان کے سامنے تو ایسے نہ کریں، یہ کیا کہیں گے؟ تو حضرت حذیفہ بڑی بے باکی کے ساتھ، بڑی جرت اور دلیری کے ساتھ، پوری بشاشت کے ساتھ فرمانے لگے اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا ان پاگلوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ وہ جرت ہے، یہ وہ بشاشت ہے، یہ وہ بے باکی ہے جو ہر سنت کو اپنانے والے کے ساتھ ہونی چاہیے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کسی اور سے متاثر نہیں ہے، کسی اور سے متاثر نہیں ہے، اس کے دل میں کسی اور کے طریقے کی عظمت نہیں ہے، بس یہ تو محمد مصطفیٰ سے متاثر ہے، یہ تو انہی کی شان کو اپنے دل میں لیے ہوئے ہے، یہ تو انہی کی محبت سے، انہی کی عظمت سے سرشار ہے۔ اگر امت مسلمہ اپنے نبی کی زندگی کو اپنے اندر پیدا کر لے، اپنے نبی کے طریقے کو اختیار کر لے، یقین جانیے اللہ تعالی ہمارے انفرادی اور اجتماعی سارے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ ہمیشہ ایک اصولی بات ہے، ایک اصولی بات ہے، ایک اصولی بات ہے، ہمیشہ اس کو میں بھی آپ بھی پلے باندھ لیں۔ ہمیشہ ہمیشہ جب کبھی بھی کوئی پریشانی، جب کبھی بھی کوئی مصیبت، جب کبھی بھی کوئی تکلیف آتی ہے، وہ کسی موقع کی سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے آتی ہے۔ یا تو آپ نے بولنے میں کوئی سنت کی خلاف ورزی کی ہے، یا آپ نے دیکھنے میں کوئی سنت کی خلاف ورزی کی ہے، یا آپ نے رویے اور برتاؤ میں کوئی سنت کی خلاف ورزی کی ہے، یا آپ نے اپنی تجارت میں کوئی سنت کی خلاف ورزی کی ہے، یا آپ نے اپنی ملازمت میں کوئی سنت کی خلاف ورزی کی ہے، یا آپ نے اپنے معاملات میں، شادی بیاہ میں، غمی خوشی میں اپنے نبی کے طریقے کی سنت کی خلاف ورزی کی ہے، جس کی پاداش میں یہ مصیبت آئی ہے۔ یہ اصولی بات ہے، یہ اصولی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، حضرات صحابہ کرام کا زمانہ دنیا کے سارے انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قیامت تک جو کچھ کرنا تھا وہ سب اللہ نے حضور کے زمانے میں کیا اور صحابہ کے زمانے میں کیا۔ سنت کی خلاف ورزی سے کیا کچھ ہوتا ہے، سنت کی خلاف ورزی سے کس طرح حالات بدلتے ہیں اور کس طرح خوشیاں غموں سے بدل جاتی ہیں، کس طرح فتح شکست سے بدل جاتی ہے، کس طرح بلندی پستی سے بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں سب کچھ کر کے دکھایا ہے۔ غزوہ احد کا واقعہ اس کا شاہد ہے، غزوہ حنین کا واقعہ اس کا شاہد ہے، اور بھی 20 واقعات ہیں۔ غزوہ حنین میں مسلمان 12,000 تھے، 10,000 تو مکے کو فتح کرنے آئے تھے، 2,000 وہاں سے مل گئے، یہ 12,000 ہو گئے۔ فتح مکہ کے بعد واقعہ پیش آیا غزوہ حنین کا۔ 12,000 مسلمان اور قبیلے حوازن اور طائف کے قبائل، یہ سارے جمع ہو کر ہمارے نبی سے لڑنے آئے، بیویاں بھی لے آئے، بچے بھی لے آئے، جانور بھی لے آئے، بوڑھے بھی لے آئے، بیمار بھی لے آئے، سب کو لے آئے۔ ان کی ٹوٹل تعداد 4,000، لیکن وہ جذبے سے سرشار تھے، وہ کہنے لگے بس مرنا ہے یا مارنا ہے، فیصلہ کن جنگ کرنی ہے۔ وہ 4,000 تھے، یہ 12,000 تھے۔ چند نوجوانوں کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم تو تھوڑے ہوتے تھے تب بھی جیت جاتے تھے، اب تو ہم زیادہ ہیں تو اب تو جیت ہی جیت ہے۔ چنانچہ ان 4,000 نے ان 12,000 مسلمانوں کو اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا کہ یہ 12 کے 12,000 میدان چھوڑ کے بھاگے۔ حالانکہ 12,000 تھے، وہ تو 4,000 تھے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ یاد نہیں کرتے حنین کے دن کو، جس دن تم نے اپنے آپ کو کچھ سمجھ لیا تھا، تم نے اپنے زیادہ ہونے پہ فخر کر لیا تھا، اور تمہاری نگاہ میری رحمت پہ نہیں تھی، میری نصرت پہ نہیں تھی، تمہاری نگاہ تمہاری کثرت پہ چلی گئی تھی۔ پھر دیکھا کیا حشر ہوا، تم زیادہ ہو کر بھی ہار گئے، اور زمین تمہارے لیے تنگ ہو گئی، اور تم پیٹ پھیر کے بھاگ گئے تھے۔ اللہ کہتے ہیں یاد کرو اس دن کو۔ بہت بڑی آزمائش آ گئی تھی مسلمانوں پر، صرف ہمارے نبی اکیلے رہ گئے، ہمارے نبی کے ساتھ 2 صحابہ رہ گئے، ابو سفیان بن حارث اور حضرت عباس، یہ 2 ہمارے نبی کے ساتھ تھے۔ آپ سفید خچر پہ سوار تھے، اور آپ کفار کے جم گھٹے کی طرف بڑھ رہے تھے، اور فرما رہے تھے الی عباد اللہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اللہ کے بندوں کہاں جا رہے ہو، میری طرف آؤ، میں ہوں سچا نبی، جھوٹا نہیں ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ آگے بڑھ رہے تھے، آپ کے خچر کی جو لگام تھی وہ حضرت ابو سفیان بن حارث جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے ان کے ہاتھ میں تھی، اور ساتھ حضرت عباس تھے آپ کے چچا۔ جب آپ نے دیکھا کہ آس پاس کوئی ہے ہی نہیں، تو آپ نے حضرت عباس سے کہا میرے چچا عباس یہ کہاں چلے گئے، سارے مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ حضرت عباس نے ہمارے نبی کے کہنے پر آواز لگائی، ان کی آواز بہت بلند تھی، 12 میل تک ان کی آواز جاتی تھی، 12 میل تک زور سے جو آواز لگائی، تو صحابہ کہتے ہیں حضرت عباس کی آواز ہمارے کانوں میں پڑی، حضرت عباس کی آواز ہمارے کانوں میں پڑی، اس حال میں کہ ہمارے جانور بھاگے چلے جا رہے تھے۔ چنانچہ آواز کے پڑتے ہی ہمیں ہوش آیا اور ہم حضور کی طرف لوٹے۔ جن کے جانور لوٹے وہ تو جانوروں کے ساتھ لوٹے، جن کے جانور سرپٹ بھاگے چلے جا رہے تھے انہوں نے جانوروں سے چھلانگیں مار کے ہمارے نبی کا ساتھ دیا، اور تھوڑے سے جمع ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہی کو 4000 پہ غلبہ دے دیا۔ یہ ایک نمونہ ہے کہ کبھی بھی اپنی ذات پہ نظر نہ ہو، اپنے کمال پہ نظر نہ ہو، اپنی طاقت پہ نظر نہ ہو، اپنی وجاہت پہ نظر نہ ہو، اپنی عزت پہ نظر نہ ہو، اپنے عہدے پہ نظر نہ ہو، ہمیشہ نظر اللہ پر رہے۔ یہ جو لوگ کاروبار کرتے رہتے ہیں، چڑھتے رہتے ہیں، اچانک دیوالیہ ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے کوئی سنت کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ جن گھروں میں محبتیں ہوتی ہیں اچانک ان میں نفرتیں پڑ جاتی ہیں، بیوی خاوند کو ایک دوسرے کی شکل اچھی نہیں لگتی، بچے ماں باپ کو ایک دوسرے کی شکل اچھی نہیں لگتی، اس کے پیچھے کوئی سنت کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ چلتی دکانیں ٹھپ ہو جاتی ہیں، پیچھے کوئی سنت کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ مہربان افسر ایک دم مخالف بن جاتا ہے اور جڑیں کاٹنے لگ جاتا ہے اور کھڈے کھودنے لگ جاتا ہے، نفرت کرنے لگ جاتا ہے، اس کے پیچھے کوئی سنت کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ فرما بردار بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی سنت کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اچھے خاصے حالات پریشان کن بن جاتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی سنت کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی سے اتنی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے طریقے کی خلاف ورزی برداشت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے اونچے نبی دیے، اتنی اونچی شان والے نبی دیے، ہم سب کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو 24 گھنٹے اپنی زندگی کو اپنے نبی کے طریقے پر لانے کی کوشش کریں۔ یہ اپنے نبی سے محبت کا وہ صحیح انداز ہے جو خود اللہ کے حبیب نے مقرر فرمایا ہے۔ محبت بہت سے طریقوں سے ہوتی ہے، اور ہر ایک سے محبت کا انداز الگ ہوتا ہے۔ کسی نے بلی پالی ہے، اس سے محبت کا انداز ہو رہا ہے، بیوی سے محبت کا انداز ہو رہا ہے، بچوں سے محبت کا انداز ہو رہا ہے، ماں باپ سے محبت کا انداز ہو رہا ہے، دوستوں سے محبت کا انداز ہو رہا ہے۔ حضور سے محبت کا انداز کیا ہونا چاہیے
یہ اپنی عقل سے تراشنے کا کام نہیں ہے، بلکہ اس کا انداز بھی وہی ہے جو ہمارے نبی نے مقرر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے یہ والی محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جنت میں حضور کے ساتھ، عجیب، حضور کے ساتھ جنت میں، جو جس کے ساتھ ہوگا وہ ان سے بات چیت بھی کرتا رہے گا، ملاقات بھی کرتا رہے گا، زیارت بھی کرتا رہے گا، دیدار بھی کرتا رہے گا، کتنا مزہ آئے گا۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی میں ہر بات میں اس کو پوچھتے ہیں، اس کو دریافت کرتے ہیں کہ اس میں میرے آقا کا کیا طریقہ ہے۔ وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں۔ اس لیے اہل اللہ کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ سنت پہ چلتے ہیں اور سنت کو اختیار کرتے ہیں، کبھی بھی سنت کے خلاف اپنی زندگی نہیں گزارتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی انہوں نے خربوزہ نہیں کھایا، خربوزہ نہیں کھایا ساری زندگی۔ عجیب بات، کسی نے پوچھا حضرت آپ خربوزہ نہیں کھاتے، بہت اچھا ہوتا ہے، تو فرمانے لگے کبھی حضور نے نہیں کھایا اس لیے کھانے کو دل نہیں کرتا، حضور نے نہیں کھایا۔ ایک یہ والی محبت ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ دیکھیں گے لوگ مختلف اندازوں سے حضور کی ولادت کی خوشیاں منائیں گے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کس میں ہے۔ میں حضور کی ولادت کی خوشیاں مناؤں، ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں بھی لٹاؤں، انہی کا دل خوش نہ ہو تو فائدہ تو کچھ نہ ہوا۔ مقصود تو ان کی رضا ہے، مقصود تو ان کی خوشی ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائیں، وہ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ اور ان کی خوشی کس میں ہے؟ ان کی خوشی اس میں ہے کہ ہم ان کی زندگی کو اختیار کریں، ان کے طریقے کو اختیار کریں، ان کی سنت کو فالو کریں، اپنی زندگی کا کوئی کام ان کے طریقے سے ہٹ کے نہ کریں۔ ان کے طریقے سے ہٹنا ان کو برا لگتا ہے، ان کو اس سے اذیت ہوتی ہے۔ آپ جس اولاد کے لیے کماتے ہیں، اپنی زندگی کھپاتے ہیں، اپنی جوانی داؤ پہ لگاتے ہیں، جب وہ اولادیں بڑی ہو کر آپ کی بات کو نہ لیں، آپ کا کہا نہ مانے، آپ کا کہا نہ مانے اور آپ کی دل آزاری کریں، تو بتائیے کتنا دکھ ہوتا ہے کہ ہائے جس اولاد کے لیے جوانی گھلا دی، جس اولاد کے لیے سب کچھ لگا دیا، آج وہ بڑی ہو کے آنکھیں دکھا رہی ہے اور نافرمانی کر رہی ہے۔ اس سے زیادہ دکھ ہوتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب ان کی امت جس کے لیے انہوں نے آنسو بہائے اور پتھر کھائے اور پیٹ پہ پتھر باندھے اور ساری زندگی ان کے لیے اللہ سے دعائیں کی اور ساری زندگی ان کی ہمدردی اور خیر خواہی کی، جب وہی امت حضور سے بے وفائی کرے، آپ کے طریقے کو چھوڑ کر آپ کے دشمنوں کے طریقے کو اپنائے، تو دکھ تو ہوگا نا، دکھ تو ہوگا نا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ انہوں نے وضو کیا، جلدی میں وضو کیا، سارا وضو کیا سنت کے مطابق، صرف بازو دھوئے 2 دفعہ، 3 دفعہ دھونا چاہیے نا، 2 دفعہ دھوئے، بازو 2 دفعہ دھوئے۔ رات کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا فضیل تجھ سے امید نہیں تھی کہ تو بھی سنت کو چھوڑ دے گا، کم از کم تجھ سے یہ توقع نہیں تھی۔ ہر چیز میں سنت، ہر چیز میں سنت۔ اللہ کرے اس کا ہمیں شوق اور ذوق لگ جائے، اس کا ہمیں جنون ہو، سنت، ہر چیز میں سنت۔
میرے نبی چلتے کیسے تھے، میرے نبی کھاتے کیسے تھے، میرے نبی بولتے کیسے تھے، میرے نبی آزمائش کے موقع پہ کیا کرتے تھے، میرے نبی خوشی کے موقع پہ کیا کرتے تھے، میرے نبی کپڑے کیسے پہنتے تھے، میرے نبی کا رویہ بیوی کے ساتھ کیسا تھا، بڑوں کے ساتھ کیسا تھا، چھوٹوں کے ساتھ کیسا تھا، غریبوں کے ساتھ کیسا تھا، امیروں کے ساتھ کیسا تھا، ہر چیز میں سنت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی سے قرآن پاک میں، اے میرے نبی، جو لوگ مجھ سے محبت کے دعوے دار ہیں نا، جو لوگ مجھ سے محبت کے دعوے دار ہیں، ان سے کہو کہ میرے پیچھے چلو۔ صرف محبت کا دعویٰ کافی نہیں ہے، محبت کا دعویٰ کر رہے ہو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرو۔ جب تم یہ بھی کر لو گے تو پھر پتہ کیا ہوگا، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے پیار کرے گا، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت کھانا کھا کے تھوڑی دیر لیٹنا، اس کو کیلولا کہتے ہیں۔ دوپہر کے وقت میں کھانا کھا کے تھوڑی دیر لیٹنا، اس کو کیلولا کہتے ہیں، عربی میں کیلولا کہتے ہیں قاف کے ساتھ۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوپہر کو کھانا کھا کر تھوڑی دیر سنت کی نیت سے لیٹنا ہزاروں سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے، ہزاروں سال کی نفلی عبادت سے، چونکہ وہ نفل ہے، یہ سنت ہے۔ سنت کے مطابق استنجا کرنا، سنت کے مطابق استنجا کرنا ہزاروں سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ سنت کی قیمت کیا ہے اللہ کے ہاں۔ جب دل میں حضور کی سچی محبت نہ ہو تو سنت کو چھوڑ دے گا یہ کہہ کر کے سنت ہے، جب حضور سے محبت ہو تو اسے اپنائے گا یہ کہہ کر کے سنت ہے۔ سنت تو ہے یار، کیا ہے اس کو فرض ہے کیا؟ عظمت نہیں ہے، استحضار نہیں ہے، احساس نہیں ہے، بے حسی ہے، احساس ہے، قدر ہے، عظمت ہے، دل میں بیداری ہے، تو پھر سنت کے لیے دیوانہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں اور آپ اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کا ہر کام علماء کرام سے پوچھ کر سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کو صرف بیان سمجھ کر صرف سن نہ لیں، بلکہ اس کو عملی طور پر اپنے اندر لانے کی کوشش کریں، اور ادھر ادھر دیکھنا چھوڑ دیں، دنیا کیا کر رہی ہے چھوڑ دیں۔ ایک محلے میں 3 مسجدیں ہوں اور تینوں مسجدوں میں اسپیکر پہ نماز پڑھائی جاتی ہو، تینوں مسجدوں میں اسپیکر پہ نماز پڑھائی جاتی ہو، اور تینوں مسجدوں میں ایک ہی وقت میں جماعت کھڑی ہوتی ہو، آپ نایاب مسجد میں کھڑے ہوئے، آس پاس 2 مسجدیں اوروں میں بھی اسی وقت پہ نماز ہے اور اسپیکروں میں نماز پڑھائی جاتی ہے، بتائیے آپ اللہ اکبر ان کی سنیں گے یا اپنے والے کی سنیں گے؟ بتائیے بھائی، بتائیں بھائی، اپنے والے امام کی اللہ اکبر سنیں گے نا، اسی کو فالو کریں گے، انہی کی اللہ اکبر پہ رکوع کریں گے، انہی کی اللہ اکبر پر سجدہ کریں گے، انہی کی اللہ اکبر پر قیام کریں گے۔ بالکل اسی طرح آوازیں بہت آئیں گی، ساری دنیا ایک پلیٹ فارم بن گئی ہے، ایک گھر بن گئی ہے، ساری دنیا کی آوازیں آپ کے کانوں میں گونجیں گی، فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، ادھر سے ادھر سے آوازیں آئیں گی۔ آپ ساری آوازوں کو سن کر بھی آپ اختیار کریں وہ جو ہمارے نبی نے کہا ہے، جو ہمارے نبی نے بتایا ہے۔ کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیں، اوروں کی آوازیں کانوں میں جانے ہی نہ دیں، صرف ایک آواز سنیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر ہم نے یہ اپنا ذہن بنا لیا، اپنی زندگی کا یہ رخ بنا لیا، تو سمجھیے
کہ آپ کو حضور کی آمد پر خوشی ہے، اور اگر آپ نے اس رخ کو نہ اپنایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضور کے آنے پہ خوش نہیں ہیں۔ بھئی جو کسی مہمان کے آنے پہ خوش ہوتا ہے وہ اس کی خاطر مدارات کرتا ہے، چائے پیش کرتا ہے، پھل پیش کرتا ہے، ڈرائی فروٹ پیش کرتا ہے، کھانا پیش کرتا ہے، پھر بھی با ادب کھڑا ہوتا ہے، کوئی اور میرے لائق خدمت ہو تو بتائیے۔ اور جو کسی کے آنے پہ خوش نہیں ہوتا تو وہ سیدھے بات بھی نہیں کرتا، گردن جھکا کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ جلدی سے اٹھے، سلام کرے اور جائے، اور ٹلے ہمارے سر سے مصیبت۔ جو حضور کے آنے پہ خوش ہوگا وہ حضور کے طریقے کو اپنائے گا، وہ حضور کی سنت کو فالو کرے گا، وہ حضور کی سنت کو ڈھونڈے گا، اس کے مطابق چلے گا۔ خوشی ہے اس کو کہ حضور کا طریقہ مل گیا، حضور آئے سنت لائے، حضور آئے دین لائے، حضور آئے اسلام لائے، لہذا میں نے تو اسی پہ چلنا ہے۔ کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ، خود بھی اس کو اختیار کریں، اپنے گھر میں اپنے بچوں کا، عورتوں کا، مردوں کا، سب کا یہ ذہن بنائیں۔ بڑی اس میں کمی ہے، آج کے ماں باپ اپنے بچوں کے دلوں میں حضور کی عظمت نہیں بٹھاتے، اپنی عورتوں کے دلوں میں حضور کی عظمت نہیں بٹھاتے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے گھر جانا ہوا تو ان کے بچے نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، خود ماشاءاللہ دیندار، ذکر فکر والے آدمی، اور اللہ کے راستے میں تبلیغ میں پھرنے والے آدمی، تہجد گزار اور رونے دھونے والے آدمی، اور بچے نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ تو میں نے بچے کو الگ سے بٹھا کے کوئی بیان نہیں کیا، صرف 2 جملے کہے۔ ایک، میں نے کہا یہ لباس، پہلے میں نے کہا آپ کو حضور سے محبت ہے؟ کہا جی۔ تو میں نے کہا آپ کا لباس تو حضور کے دشمنوں والا ہے۔ کہنے لگے اچھا؟ چھوٹا بچہ 7-8 سال کا، کہ اچھا؟ میں نے کہا جی۔ کہنے لگے بس نہیں پہنوں گا ابھی۔ یقین جانیے میں نے نہیں کہا اس کو، وہ اسی وقت گیا اور اپنی امی سے کہا امی یہ حضور کے دشمنوں والا لباس آپ نے مجھے پہنایا ہوا ہے، ابھی اسے اتاریں، مجھے مولانا صاحب نے کہا ہے۔ اس کے کئی مہینوں کے بعد ان کے والد نے فون پہ بتایا وہ دن اور آج کا دن اس نے کبھی وہ لباس نہیں پہنا، اور اس کو کئی سال ہو گئے اب تک اس نے وہ لباس نہیں پہنا۔ ہم لوگ کہتے ہیں ابھی بچہ تو ہے، ابھی چھوٹا ہی تو ہے۔ نہیں میرے دوستو، یہی عمریں ہیں نظریات کے اپنے دل دماغ میں قائم کرنے کی۔ اسی عمر میں انسان کے نظریے بنتے ہیں، انسان کے جذبات بنتے ہیں، انسان کی سوچ بنتی ہے۔ ہم اپنے گھروں میں اس کا ماحول بنائیں، بھی بچوں کو لے کر روزانہ ہمیں بیٹھنا چاہیے، روزانہ بھی بچوں کے ساتھ ہمیں آدھا گھنٹہ بیٹھنا چاہیے، اس میں تھوڑی سی گپ شپ بھی لگائیں، ہنسی مذاق بھی کریں، یہ سب سنت ہے، اور تھوڑی سی دین کی بات بھی کریں، اپنے احوال سنائیں، ان کے احوال لے بیٹا آج کیسا رہا، سارا دن کیسا رہا، اسکول ٹھیک رہا، ٹیوشن پہ گئے، قرآن پڑھنے گئے، امی کے ساتھ ٹھیک رہے، امی نے جو کام بتایا وہ کیا کہ نہیں کیا، ہوم ورک کیا کہ نہیں کیا، کوئی سنت کے خلاف کام تو نہیں کیا، نماز میں کوتاہی تو نہیں کی، پیار محبت سے یہ ساری روزانہ ہمیں اس کے لیے کم از کم آدھا گھنٹہ نکالنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو لے کر بیٹھنا چاہیے۔ میرے دوستو، یہ بڑے غم سے بات عرض کر رہا ہوں میں کہ ارتداد کی ہوا بڑی تیزی سے چل رہی ہے، اور دینداروں کے گھرانے بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ارتداد کی ہوا، ہمارے اپنے جاننے والے کئی ایسے ساتھی جن کے بچے اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو ہی نہیں مانتے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے، اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے، روزانہ اپنے گھروں میں اللہ کے نبی کے، جہنم اور جنت کے، آخرت کے تذکرے نہیں کریں گے، تو ہماری نسلیں
ہماری نسلیں اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھیں گی. تو کیا خیال ہے، اس کی کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ؟ بھائی اس کی کوشش فرمائیں گے نا. روزانہ کون کون اپنے گھر والوں کو تھوڑی دیر لے کر بیٹھے گا اور حضور کی باتیں کرے گا؟ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے.